صحابہ کرام کے ساتھ وہ غیبی نصرتیں جو دعوت اللہ کی وجہ سے نازل ہوئیں، ان واقعات کو سننا ضروری ہے۔ یوں نہ کہو کہ جو مدد صحابہ کے زمانے میں ہو گئی وہ آج مسلمانوں کی نہیں ہوگی، آج مسلمانوں کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کا انکار کر دینا ہے۔ دعوت اللہ یہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کا ضابطہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دو وعدے کیے ہیں، دعوت پر اللہ نے دو وعدے کیے ہیں، دعوت پر اللہ نے دو وعدے کیے ہیں، غور سے سننا، دعوت پر دو وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ تو یہ کیا ہے کہ میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا، کیونکہ جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی ملامت یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے کسی کی ملامت کی پرواہ میں، دیکھو ملامت کی پرواہ بتاؤں کیا مطلب ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، وہ کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت صرف دعوت میں رکھی ہے کہ جو آدمی دوسروں کو حق کی طرف بلائے گا وہ باطل سے متاثر نہیں ہوگا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے غیر سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ ان کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن نے اسی طرح کہا جو لوگ مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھ کر، جو لوگ مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھ کر ان اعمال کی طرح لوگوں کو لاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے بھی اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ لم یخش الا اللہ، لم یخش، عجیب ہے قرآن کی آیتوں پہ غور کیا کرو، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے دلوں سے غیروں کے رعب کے نکالنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کن اعمال پر کیا ہے۔ اگر ذرا سا توجہ دو گے بات کی طرف اور قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں مسلمانوں کے دلوں سے غیروں کا رعب نکالنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ سارے مواقع دعوت اور مسجدوں کا اعمال سے آباد کرنے پر ملیں گے، مسجدوں کا اعمال سے آباد کرنے پر ملیں گے۔ تو یہی بات توجہ سننا، وہ سارے وعدے اور ساری نصرتیں اللہ کے غیر کا رعب کے دلوں سے نکلنے کے یہ جتنے ملیں گے نا، یہ سب دعوت کے اعمال دعوت میں ملیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بڑی بڑی بادشاہتوں اور بڑی بڑی طاقتوں کی طرف بھیجا دعوت اللہ کے لیے۔ یوں نہیں کہ بھائی ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹوں تک اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دعوت دینے کے لیے بادشاہ فقیر سے برابر تھے۔ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ انتہائی ذلیل اور انتہائی برے، جن کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور برائے کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے ڈاکو جو راستے سے گزرنے والوں کو قتل کرتے ہوں اور لوٹتے ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا ان کو دعوت دینے کے لیے، ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا دعوت دینے کے لیے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کس قدر خطرے میں اور کن حالات میں ہوا۔
ہر طرف آپ کو پکڑنے کے لیے لوگ دوڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے انعامات کے اعلانات کیے گئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس راستے سے جانا ہے جس راستے میں ڈاکو ہیں، ہمیں اس راستے سے جانا ہے جس راستے میں ڈاکو ہیں۔ تو سنو تو صحیح، آپ نے وہ راستے اختیار کیا جس راستے میں ڈاکو تھے، وہ راستے اختیار کیا سفر کے لیے، اور دونوں ڈاکو آپ کو ملے، آپ دونوں کو دعوت دی۔ دیکھو غور سے سننا بات، کوئی ڈاکو ہو یا کوئی فقیر ہو، کوئی غلام ہو یا کوئی بادشاہ ہو، جب مسلمان انہیں اللہ سے جوڑنے کے ارادے سے قدم اٹھائے گا تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر دو انعام فرمائیں گے، ایسے لوگوں پر دو انعام فرمائیں گے۔ ایک انعام تو یہ کہ ان کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے، ان کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے۔ دوسرے انعام یہ فرمائیں گے کہ اس ساری طاقت کے مقابلے میں انہیں ان کے دین پر جما دیں گے، ان کے دین پر جما دیں گے۔ اگر مسلمان دعوت اللہ چھوڑ دے گا تو باطل آسانی کے ساتھ ایسے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے میں اور اپنے تابع کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے پر صحابہ کی رائے نہیں تھی، لیکن حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اس جماعت کو روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ امت کے اسلام کی طرف واپس آنے اور اسلام پر باقی رہنے کا سبب ہی یہ بنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو روانہ کر دیا، جبکہ کبار صحابہ کی رائے نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ دو انعام ملیں گے اللہ کی طرف سے۔ ایک انعام ملے گا کہ ان کے قدم دین پر جمیں گے، ان کو خوف اور لالچ ان کو دین سے ہٹنے نہیں دے گا، خوف اور لالچ ان کو دین سے ہٹنے نہیں دے گا، باوجود خوف اور لالچ کے یہ بھی دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں عرض کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ اس کو دعوت دیں۔ چنانچہ دونوں ڈاکوں کو آپ نے دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے۔ ڈاکو کے نام سے ہی آدمی کو وحشت ہوتی ہے، پھر معلوم بھی ہو گیا اس راستے میں ڈاکو ہیں، فرمایا چلو اس راستے سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گشت کے لیے دہلی جاتے تو لال قلعے کے پیچھے سے رات کو گزرتے تھے۔ کہاں سے؟ لال قلعے کے پیچھے سے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو معلوم نہیں، لال قلعے کے پیچھے جو پرانی کوٹھڑیاں ہیں بادشاہوں کے غلاموں کی یا مجرمین کو رکھنے کی، وہاں ڈاکو رہتے ہیں، پولیس والے بھی وہاں سے کبھی نہیں گزرتے، پولیس والے بھی وہاں سے کبھی نہیں گزرتے، آپ ادھر سے نہ جایا کریں، بڑے خطرے کا راستہ ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اور ادھر کے راستے سے جائیں، یہ راستہ معمون ہے۔ اس راستے میں یہ ڈاکو رات کو دن بھر اندر رہتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں وہاں سے، اور آپ یہاں سے رات کو تنہا جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہم تو یہاں سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ جو بھی راستے میں ہے اس کو اللہ کی طرف بلائیں گے، تو پھر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرمائیں گے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے صحابہ کی حفاظت کی ہے۔ ہم تھوڑی چلے جا رہے اٹھ کے، بلکہ یہاں سے ارادہ کرتے ہیں انہیں اللہ سے جوڑنے کا۔ تو جب یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ انہیں اللہ سے جوڑنا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں ڈاکو رہتے ہیں،
اس کا معمول یہ تھا کہ جب وہاں سے گزرتے تو ان کوٹریوں میں جاتے اور وہیں کوٹری میں دروازے کے بر سے اندر اندھیرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے پڑے ہوئے، انہیں سلام کرتے آگے بڑھ جاتے، ان کو سلام کرتے آگے بڑھ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت اسی طرح سلام کر کے آگے بڑھ گئے تو ان کا سردار پیچھے سے آیا اور کہنے لگا کہ بھئی آپ کون صاحب ہیں؟ ہمیں تو کوئی اجبلے جیسے دیکھتا نہیں اور لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، اور آپ روزانہ یہاں سے سلام کر کے گزرتے ہیں، آپ یہاں سے روزانہ سلام کر کے گزرتے ہیں۔ ایک بہت دن تک سلام کرتے رہے ان ڈاکوؤں کو۔ بہت دن کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کرنے والوں کے بارے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں اس راستے کی تکلیفوں کے باوجود اور لوگوں کے نہ ماننے کے باوجود انہیں میری مخلوق کو مجھ سے جوڑنے کا کتنا فکر ہے۔ کیوں تو نہیں کہ بھئی اتنے دن سے یہاں گشت ہو رہا، امیر صاحب ابھی تک تو جماعت نہیں کی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہہ دیں گے چھوڑ دو، تمہاری بات تو پوری ہو گئی، بات تو پہنچا دی۔ اوہو، دعوت میں بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے، تبلیغ میں بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے، بلکہ قربانیوں کو مطلوبہ سطح تک پہنچا دینا کام ہے۔ قربانیوں کو مطلوبہ سطح تک پہنچا دینا کام ہے، بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے، بات کا پہنچا دینا کام نہیں، بلکہ قربانیاں مطلوبہ سطح تک پہنچ جائیں یہ کام ہے۔ چنانچہ وہ پیچھے پیچھے حضرت کے آیا، پھر حضرت سے بات کی، یہاں لے کر آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے دین کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں اور اس کے قدموں کو دین پر جمع دیتے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ بھیجے گئے بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، صحابہ بھیجے گئے بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خط لکھ کر نہیں بھیج دیا، بلکہ صحابہ خود دین کی دعوت لے کر گئے، صحابہ خود دین کی دعوت لے کر گئے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھیجے گئے کسرا کی طرف، خط لے کر گئے، آپ کا خط لے کر گئے۔ پھر بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ بادشاہ کا آدمیوں نے کہا کہ خط ہمیں دو، ہم پہنچا دیں گے۔ صحابی نے کہا، فرمایا کہ نہیں، ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے، ہم خط اپنے ہاتھ سے دیں گے، ہم خط اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا، خط آپ کا پھاڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا بڑے اطمینان کے ساتھ کہ خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ اتنی صحابہ میں قوت ہوتی تھی کہ وہ بادشاہوں سے ایسے اطمینان سے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی، جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ تھے روم میں، آپ نے اس کے علاوہ بھی آپ نے بعض صحابہ کو بھیجا بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں کام کر رہے بھی جماعت کے ساتھ، روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا، روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا، اور روم کے بادشاہ نے ان کو نصرانیت کی دعوت دی، نصرانی ہو جاؤ، اور فرمایا کہ نہیں، میں دین نہیں بدلوں گا، میں دین نہیں بدلوں گا۔ بادشاہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ، میں تمہیں آدھی بادشاہت دے دیتا ہوں۔ فرمایا ساری عرب کی بادشاہتیں تیری پوری بادشاہت مل جائے مگر میں دین نہیں بدلوں گا، میں دین نہیں بدلوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو میں تمہیں
کہ اگر دین نہیں بدلتے تو میں تمہیں قتل کروں گا، اور فرمایا جو تیرا دل چاہے وہ کر، اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات سے امت کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کی مدد باطل کے مقابلے میں اس شرط پر کریں گے، اللہ مسلمان کی مدد باطل کے مقابلے میں اس شرط پر کریں گے کہ مسلمان اپنے دین کی نصرت پر آئے، مسلمان اپنے دین کی نصرت پر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں، تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا اس شرط پر ہے کہ تم اس کے دین کے مددگار بنو، تم اس کے دین کے مددگار بنو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بادشاہوں کو جا کر دعوت دی تو بڑی بڑی بادشاہتیں انہیں ان کے دین سے ہٹانے سے مجبور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی طاقتوں کو دعوت اللہ کی وجہ سے مغلوب کر دیا۔ اس لیے دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان اپنے دین پر قائم کیسے رہے، اور باطل کے مقابلے میں مسلمان کی مدد کب کی جائے۔ سلمان زمانے میں یوں کہتا ہے کہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں لیکن یہ رکاوٹ ہے، مسلمان کے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں، مسلمان کے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسلمان کے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کا دل اللہ کے غیر سے مرعوب ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر رکاوٹ ہٹ جائے گی تو ہم دین پر چل سکیں گے۔ ان رکاوٹوں کے ہٹنے کے لیے دعوت اللہ شرط ہے، ان رکاوٹوں کے ہٹنے کے لیے دعوت اللہ شرط ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کو دعوت میں لاؤ، دین کو دعوت میں لاؤ، دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو، دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو، دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو، دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے ایمان کے حلقے اصل ہیں، ایمان کے حلقے اصل ہیں کہ دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لاؤ۔ حضرت سمجھتے تھے کہ ایمان ایک مخصوص شکل اور مخصوص جگہ پر ترقی اپنی یعنی مخصوص ماحول میں بنتا ہے، ایمان اپنے مخصوص ماحول میں بنتا ہے، دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لاؤ۔ مسجد سے باہر کی جتنی بھی شکلیں ہیں یقین کے بگڑنے کی جگہ ہیں، اور مسجد یقین کے بننے کی جگہ ہے، مسجد یقین کے بننے کی جگہ ہے۔ تم دعوت دے کر مسجد ایمان کے حلقوں میں لاؤ، یہاں بیٹھ کر اللہ کو سننے سے جتنی مسجد سے باہر کی شکلیں ہیں ان کا یقین دلوں سے نکلے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے صحابہ کو ایمان کے حلقوں کی طرف آنے کی دعوت دیا کرتے تھے، صحابہ کو ایمان کے حلقوں میں آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک نہیں متعدد صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ملاقاتیں کر کے کہتے آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ میرے پر ایمان لے آویں، آؤ میرے پر ایمان لاویں۔ ایک دوسرے سے کہتے تھے اجلس بنا من ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے آؤ میرے پر ایمان لاویں۔ ایمان لانا صحابہ کے زمانے میں اسلام میں داخل ہونے کو ہی نہیں کہتے تھے، بلکہ دور صحابہ میں ایمان لانا
اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کو کہتے تھے، یا اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں۔ ایک دوسرے کو دعوت دے کر کہتے تھے کہ آؤ اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں۔ تو اجلس بنا نؤمن ساعتاً، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لائیں۔ یہاں مسجدوں میں ایمان بالغیب سکھلایا جاتا تھا، مسجدوں میں ایمان بالغیب سکھلایا جاتا تھا، اس لیے کہ مسجد سے باہر کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ شکلیں ظاہری اسباب دکھلاویں گی، اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں غیب کے تذکرے، وہ اللہ کے وعدوں کا یقین سکھلاویں گے۔ مادی شکلوں میں اللہ کے غیر سے ہونا دکھلائی دے گا، اور مسجد ایمان کے حلقوں میں اللہ کی ذات عالی سے ہونا دکھلائی دے گا۔ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی ذات سے ہونا نظر آئے گا، بعض کی مادی شکلوں میں اللہ کے غیر سے ہونا دکھلائی دے گا۔ حضرت فرماتے تھے ایمان کا کمال اس میں ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کے ماحول سے مسلمانوں کو نکال کر اللہ کے گھر میں غیب کے تذکروں میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو، اس سے اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکلے گا، اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، اس کے سیکھنے کی، ایمان بالغیب سیکھنے کی جگہ اصل مسجد ہے، کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ دیکھو جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اگر آپ دیکھ کر مان لیں کہ ہاں یہ ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی عذاب دیکھ کر یہ کہے کہ میں ایمان لایا ہوں تو اس کے ایمان کا اعتبار نہ ہوگا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تم اللہ کے عذاب کو بغیر دیکھے مانو، اللہ کے عذاب کو بغیر دیکھے مانو، اللہ کے عذاب کو بغیر دیکھے مانو۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب ایسے سکھلاتے تھے کہ جب کوئی آ کر یہ کہتا کہ ہمارے مشاہدے میں یہ ہے، سنو غور سے بات، کوئی آ کر یہ کہتا کہ ہمارے مشاہدے میں یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یقین کو ظاہر سے غیب کی طرف پھیرتے، اس کے یقین کو ظاہر سے غیب کی طرف پھیرتے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی، اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ یہ سوال آپ نے اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ صحابی کیا جواب دیتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے پھیل گئی، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ایمان کی بات ہے۔ اور اگر یوں کہتے ہیں کہ فلاں سبب سے یہ ہوا، فلاں سبب سے یہ ہوا، تو پھر اللہ پر ایمان نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ صحابی نے آ کر عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ صحابی نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو ہو گئی تھی پہلے، پھر اس سے سب کو ہو گئی، ایک اونٹ سے سب کو ہو گئی۔ دیکھو ڈاکٹروں کا یقین، بیماروں کا یقین، تاجروں کا یقین، یہ سب کے سب اپنے دلوں میں فاسد یقین لے کر پھرتے ہیں، اپنے دلوں میں فاسد یقین لے کر پھرتے ہیں۔ وہ فاسد یقین یہ ہے کہ جو کائنات میں ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے،
جو کائنات میں ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. ان سب کا فاسد یقین یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ کائنات سے ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس بات کو قبول نہ فرمایا اور یہ سوال کھڑا کیا کہ جب اونٹوں میں خارج اونٹوں سے پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو خارج کہاں سے ہوئی؟ اگر خارج اونٹوں سے پھیلی ہے پہلے اونٹ کو خارج کہاں سے ہوئی؟ یہ بتاؤ. کتنی آسان بات ہے. اگر اونٹوں میں خارج اونٹوں سے پھیلی ہے پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی یہ بتلاؤ. اس کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ہر اونٹ کو خارج اللہ کے حکم سے ہوئی. ہر اونٹ کو خارج اللہ کے حکم سے ہوئی. سنو دھیان سے. ہر اونٹ کو خارج اللہ کے حکم سے ہوئی. اس بات کو اس لیے فرمایا گیا تاکہ کائنات میں جو بھی تغیر ہو تم اس کو کائنات کے نقشے سے نہ جوڑو. یوں نہ کہو یہ ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا. یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا. جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ آپس میں اس لیے جھگڑتے ہیں. جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ آپس میں اس لیے جھگڑتے ہیں کہ وہ نقصان کا الزام ایک دوسرے کو دیتے ہیں. وہ نقصان کا الزام ایک دوسرے کو دیتے ہیں. دنیا میں جتنا بھی فساد ہے سب اس لیے ہے کہ دنیا کے ہر خیر و شر نفع اور نقصان اس سب کو اللہ کے غیر کے ساتھ جوڑا جا رہا. دنیا میں اس لیے فساد ہے. وہ کہتے ہیں تم نے کیا, وہ کہتے ہیں تم نے کیا, کہتے ہیں تم نے کیا, وہ کہتے نہیں تم نے کیا. حالانکہ دنیا کے تمام تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے. اگر تمہیں اللہ تعالی کے امر سے خیر نظر آوے تو یہ تمہارے اعمال خیر کا نتیجہ ہے, اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے شر آتا ہوا نظر آئے تو یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. جو حالات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا وہ خیر کے حالات میں شکر پر نہیں آئے گا اور شر کے حالات میں توبہ کی طرف نہیں آئے گا. کیونکہ جو خیر اور شر کو اللہ کی طرف نہیں پھیرے گا وہ خیر کے ذریعے شکر پر کبھی نہ آئے گا, بلکہ وہ جس طرف سے خیر آتی ہوئی دیکھے گا اس طرف چل دے گا. سنو تو صحیح. اگر مسلمانوں کو اہل باطل کی طرف سے مال نظر آئے گا تو یہ سمجھیں گے خیر ان کی طرف سے آ رہی ہے, خیر ان کی طرف سے آ رہی ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جائیں گے. اگر ان کو معلوم ہوا کہ نقصان ان کے ہاتھ میں ہے تو یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف جائیں گے ان کے نقصان سے بچنے کے لیے. جو آدمی اپنے اچھے برے حالات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا نہ وہ شکر پر آئے گا نہ توبہ پر آئے گا, نہ شکر پر آئے گا نہ توبہ پر آئے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب یوں سکھلاتے تھے.